طاہر صاحب, چیمہ صاحب نے آج ایک لیٹر نکالا اور مطلب اب ظاہری بات ہے یہ پبلک ڈومین میں ہے اور انہوں نے گورنر صاحب کو یہ لیٹر لکھا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب میں اپنے بچوں کے حوالے سے کم از کم اس چیز سے وڈرا کرتا ہوں اور میں اس معاملے کو مزید اب پرسو نہیں کرنا چاہتا. تو یہ اسی طرح ہی ہے, ذرا پہلے اس کو ویریفائی کرتی. جی میں اس کو ویریفائی اور کنفرم کرتا ہوں. دیکھیں منصور صاحب, آپ بھی HSN کالج کے پڑھے ہیں. وہ بچے پہلے ہی ایک کرب سے یہ گزرے کہ باپ 3 سال گھر نہیں آیا, سیاسی مقدمے میں وہ جیل میں تھا, اور اس میں یہ نہیں کہا کہ آپ پرسن اسپیسیفک یہ ریلیف پرووائڈ کریں, کہا کہ آپ میں طاہر صاحب بڑی معذرت کے ساتھ I want to disagree on this because گورنر صاحب کا جو پورا آرڈر ہے, یہ جو 7-8 پیجز کا آرڈر ہے, یہ صرف اور صرف بار بار آج چیمہ صاحب کے بچوں کو ہی ڈسکس کر رہا ہے. انہی کی اہلیہ کا نام بار بار لیا جا رہا ہے. وہ لگ یہی رہا ہے کہ پرسن اسپیسیفک ہی ہے, انہی کے معاملے کے اوپر ہے. تو اس لیے یہ تو نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے مطلب اس اسکول کو 100 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. دس واز نیور ایور ڈسکسڈ. اور جہاں پہ آج چیمہ صاحب کا آج چیمہ صاحب کی پروفائل کا بات ہے نا, نو ون از ڈیبیٹنگ اور ڈسکسنگ دیٹ کہ ان کی کیا خدمات ہیں یا ان کو جیل بھیجا گیا. میں اس نقطے پہ جا ہی نہیں رہا. میرا تو اعتراض صرف اس بات کے اوپر ہے کہ آپ 2 بچوں کے لیے ایک پالیسی کس طرح بنا سکتے. اب اس میں ایک اور مطلب فار ایگزامپل یہ جو لیٹر نکالا گیا, جو آج چیمہ صاحب کی جانب سے نکالا گیا, ایون دس لیٹر ہیز بین پرنٹڈ آن دا آفیشیل لیٹر پیڈ. مطلب منسٹر صاحب کے آفیشیل لیٹر پیڈ کے اوپر جو ہے وہ یہ آفیشیل لیٹر پیڈ پہ کس حیثیت سے لکھ رہے ہیں جب ان کا ایک پرسنل ایشو ہے, کس حیثیت سے وہ گورنر پنجاب کو جو ہے اپنے آفیشیل لیٹر پیڈ کے اوپر یہ لیٹر جاری کر رہے ہیں. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پالیسی بنائی گئی وہ چاہے ان 2 بچوں کی درخواست پہ بنائی گئی ہو, مگر وہ ایک لیگل رول ہوتا ہے, وہ 2 بچوں کے لیے نہیں بنائی گئی, وہ پالیسی پھر اوور آل بنی. تو بطور وزیر لکھا کہ میں یہ فیسلٹی اب اویل نہیں کرنا چاہتا, مگر یہ باقی بچوں کے لیے جاری رکھی جائے. نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو گورنر پنجاب کا آرڈر ہے وہ ابھی بھی ان فیلڈ ہے اور اس میں اس کو وڈرا نہیں کیا جا رہا, اس کو رکھا جا رہا ہے. اس کو یہ اٹسیلف کیا غلط لا کیا ہے کہ نہیں. بہرحال آپ اچھے لیگل پوائنٹ اٹھا رہے ہیں, اور وہ آرڈر ان فیلڈ ہے, وہ ان 2 بچوں کی حد تک اس کا اطلاق نہیں ہوگا. پالیسیاں صحیح بھی بنتی ہیں, غلط بھی بنتی ہیں, مگر پالیسی ساز ادارہ جو ہوتا ہے یہ اس کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ کیا پالیسی بنائے. پالیسی فیلڈ میں ہے. دیکھیں یہ جو پالیسی بنانے کا اختیار جو ہے وہ ہے بورڈ آف گورنرز کے پاس, وہ گورنر صاحب کے پاس تھا نہیں. درست ہے. گورنرز آپ ایگری کرتے ہیں نا, اسی طرح ہی ہے. یہ بورڈ آف گورنرز نے یہ سب کچھ کرنا تھا, لیکن گورنر صاحب نے جو ہے پھر بھی یہ آرڈر نکال دیا جو کہ غیر قانونی ہے. میری جو قانونی ماہرین سے بات ہوئی ہے انہوں نے کہا ان کے پاس یہ اختیار نہیں تھا یہ سب کچھ کرنے کا. بورڈ آف گورنرز کے بعد الٹیمیٹ اتھارٹی گورنر کے پاس ہے, پیٹرن ان چیف گورنر ہے. بٹ the first step is لیگل بحث ضرور ہے. طاہر صاحب the first step is board of governors, not the governor himself. It is the board of governors. یہ آپ مانیں گے نا. تو یہاں پہ گورنر صاحب نے جو ہے اسے سپرسیڈ کر دیا. ایک معاملہ تھا جو اٹھا, پبلک آئے میں آیا, اسکروٹنی میں آیا, اور شاید آنا بھی چاہیے تھا. اب آپ چلیں ٹھیک ہے, اب آپ آگے بھی ذرا سن لیجئے. جو بورڈ آف گورنرز ہے میں اس کو 24 جولائی 2023 کو یعنی کہ پچھلے سال جو ہے اسے نیا کنسٹیٹیوٹ کیا گیا, اور اس کے اندر بھی ایک شریف خاندان سے تعلق رکھنے والے شخص کو جو ہے بورڈ آف گورنرز میں ڈال دیا گیا, ابراہیم طارق شفیع. یہ شریف خاندان سے ہی تعلق رکھتے ہیں نا؟ نہیں دیکھیں ابراہیم طارق شفیع ایک انڈسٹریلسٹ فیملی سے ان کا تعلق ہے. شریف فیملی سے. والد صاحب نے ایک انڈسٹری اسٹیبلش کی ہے شریف فیملی سے. نہیں آپ پہلے ذرا کلیئر کر دینا, یو ایکسپٹ دس اور ڈینائی دس. نہیں, ہی از ناٹ فرام دا شریف فیملی. شریف فیملی میاں شریف کی اولاد کو ہم کہتے ہیں. وہ میاں شریف کے بھائی کے بیٹے کا بیٹا ہوگا. ریلیٹڈ ہے نا سر, کزن ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی کے ریلیٹڈ ہے. عمر کیا ہے ابراہیم طارق شفیع کی عمر کیا ہے؟ I am not sure کیا عمر ہوگی, بٹ کوئی آئیڈیا کوئی سمجھتا ہوں اس نقطے پہ بھی. طارق صاحب آپ ملے ہوئے ہیں, آپ ابراہیم طارق شفیع سے ملے ہوئے ہیں, آپ بتائیے اس کی آپ سے چھوٹا ہی ہے. must be 32 33 years old. مگر میں یہ سمجھتا ہوں, وہ میں بتا دیتا ہوں, میں آپ کو, وہ he is 30 years old, 30 سال کا ہے, اور 30 سال کے 30 سال کا 32 سال کا, میں وہی کہہ رہا ہوں 30 سال کا بندہ وہ اس وقت اس پورے بورڈ آف گورنرز میں عمر میں سب سے چھوٹا ہے, سب سے چھوٹا ہے. اور اس کی ایک چیز جو نظر آتی ہے وہ صرف یہی ہے کہ وہ شریف خاندان سے کنیکٹڈ ہے. وہ آپ لوگوں نے جو 2023 کے اندر بورڈ آف گورنرز بنایا, اور اس کے اندر بھی اتنے نون لیگ کے لوگ جو ہیں, وہ افیلیٹڈ جو نون لیگ کے لوگ ہیں, وہ بورڈ آف گورنرز کے اندر بھر دیے. آخری یہ تو دیکھیں نا, یہ نیپوٹزم کہاں, نیپوٹزم میں نہیں آتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے. اب یہ بتائیے کیا یہ گورنر پنجاب کا آرڈر واپس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاملہ ایمیکیبلی ریزالو ہو گیا ہے, اور آج چیمہ صاحب نے وہ فیسلٹی ویور لینے سے انکار کر دیا ہے. پرنسپل کا ریزگنیشن ابھی بھی موجود ہے, گورنر کا آرڈر ابھی تک موجود ہے. پرنسپل صاحب کا آئی تھنک یہ معاملہ اور بہتر ہو جائے گا.
بٹ اب اس کو خوش اسلوبی سے کسی نہ کسی طرف لگ جانا چاہیے. نہیں تو سر خوش اسلوبی تو یہی ہے نا کہ گورنر صاحب سے کہہ دیجئے کہ وہ معذرت کر کے اس آرڈر کو واپس لے لیں. میرے خیال میں معاملہ ادھر ہی ریزالو ہو جائے گا. میں مزید بھی رابطہ اس پہ کرتے ہیں اور اس کو کوئی دیکھتے ہیں کہ اگر مزید بہتری اس ایشو میں آ سکتی ہے. آپ نے بھی فریڈم آف ایکسپریشن کی آپ نے بات کی. فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے ایک جو الزام اس وقت حکومت پہ لگ رہا ہے اور جو معاملات عدالتوں کے اندر بھی چل رہے ہیں وہ ایکس کی بندش کا ہے, یعنی کہ ٹویٹر کی بندش کے حوالے سے ہے. اب کیا پوزیشن ہے آپ کی گورنمنٹ کی؟ کیا اس نے کھلنا ہے یا یہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے؟ کیا صورتحال ہے؟ آپ آزادی اظہار رائے کے نام پہ کبھی کسی کے قتل کی خبر, کبھی کسی کو بدنام کر دینا. پچھلے 4 سال آپ نے دیکھا ہمیں بھاگتے ہوئے, ہم اپوزیشن میں تھے تو ہم کس طرح سے معاملات کو لے کے چلتے تھے. میری خواہش ہے ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ, وہ ہمیں عادت ہے بھاگنے کی, مگر فرق صرف اتنا ہے کہ کبھی پولیس آگے ہوتی ہے کبھی پیچھے ہوتی ہے. ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ آج 6 مختلف ججز آف اسلام آباد ہائی کورٹ, پتہ نہیں ابھی تک آپ تک یہ لیٹر پہنچا ہے کہ نہیں, انہوں نے جو ہے وہ ایک خط نکالا ہے اور سپریم جوڈیشل کونسل کو انہوں نے یہ خط لکھا ہے کہ مختلف جو ایجنسیز ہیں ان کی دخل اندازی جو ہے جوڈیشل معاملات کے اندر اس کے حوالے سے انہوں نے اس کی مذمت کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بند ہونی چاہیے اور وہ اس سلسلے میں ایک جوڈیشل کنونشن کروانا چاہتے ہیں اس سارے معاملے. یہ خبر آپ تک پہنچی ہے ابھی تک؟ ابھی تک یہ خبر جو ہے وہ میرے تک نہیں آئی. اس میں 6 ججز ہیں, جسٹس محسن اختر کیانی, جسٹس طارق محمود جہانگیری, جسٹس بابر ستار, جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان, جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفت امتیاز. یہ ان کی جانب سے یہ لیٹر جو ہے وہ نکالا گیا ہے اور یہ بھیجا گیا ہے. تو دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے اس میں دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی انٹرنل جو معاملات ہیں, جب تک یہ لیٹر اس کے کانٹینٹس کنفرم نہیں ہوتے, میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی پوزیشن پہ ان کے انٹرنل معاملات پہ کوئی کامنٹ کروں تو یہ مناسب نہیں ہوگا. طاہر صاحب ایک اور ڈیولپمنٹ آج جو ہے وہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے حوالے سے ہوئی. بشرا بی بی نے آج صحافیوں سے جو کورٹ کے اندر گفتگو کی وہاں پہ جیل میں, انہوں نے کہا کہ میرے شہد کی بوتل میں کچھ ملا دیا گیا اور اس کے بعد میں جب گئی ہوں میں نے وہ شہد کھایا تو میری طبیعت خراب ہو گئی. عمران خان صاحب کی زندگی کے حوالے سے بھی جو ہے انہوں نے بڑے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور وہ تو کافی حد تک آگے بھی چلی گئی تھی. تو بڑے سیریس کنسرنز پائے جاتے ہیں دونوں کی جانب سے. اس پہ حکومت کچھ کرنے کا سوچ رہی ہے کہ ان تحفظات کو دور کیا جائے؟ میں کھانا بند کر دوں گا, میں دوائی بند کر دوں گا, ہم یہ سنتے تھے, وہ مناسب نہیں تھا. مجھے اس لیے نہیں لگتا کہ کنسرنز ہیں بیکاز وہ بڑے ان کو سہولیات ایسی ملی ہوئی ہیں. کچھ آپ کی اپنی پارٹی کے حوالے سے بھی ایک ایشو ریسنٹلی دیکھنے میں آیا ہے. میاں جاوید لطیف صاحب نے آپ کی جو 16 ماہ کی حکومت تھی اس کے اوپر ایک کامنٹ دیا ہے. میں چاہوں گا آپ یہ ذرا کامنٹ سنیے گا, پھر میں اس پہ جواب آپ سے دیتا ہوں. سنیے میاں جاوید لطیف صاحب کیا فرما رہے ہیں. وہ ریاست کے مفاد میں نتیجہ آئے. 18 ماہ کی حکومت میں جس طرح بے اختیار رکھا گیا تھا اور نتائج کوئی اور بناتا تھا, آج بھی خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ آپ نہ اپنی ٹیم بنا سکیں. میاں شہباز شریف نے اپنی ٹیم خود نہیں بنائی ہے, چلیں اپنی ہوگی, اللہ کرے ایسا ہی ہو. یہ آپ نے گفتگو سنی ہے طاہر صاحب, کیا آپ لوگ اتنے بے اختیار تھے کیونکہ اس 18 ماہ 16 ماہ کی حکومت میں تو آپ بھی ساتھ تھے؟ دیکھیں اپنا اپنا ویو ہے نا چیزوں کو دیکھنے کا. ان کا اپنا ویو ہے, میں اس کو اور نظر سے دیکھتا ہوں اور میں بالکل ان کے ویو سے اختلاف ضرور کروں گا, بسد احترام, میرے بھائی ہیں, ساتھی ہیں. بٹ دیکھیے تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے, تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. تو پھر آن دا ریکارڈ طاہر صاحب آج کہہ سکتے ہیں کہ وہ مکمل با اختیار ہیں اور آج ملک میں انفارمیشن منسٹری سے ریلیٹڈ یا اس کے دائرہ کار میں اگر کچھ بھی آتا ہے یہ آپ کا ڈومین ہے, آپ پوری طرح با اختیار ہیں, آپ کے کام میں کوئی بھی انٹرفیئر نہیں کر رہا. کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل اختیار مکمل ہے. ہاں کہیں سے کوئی گائیڈنس ملنی ہو, ہم سینئر سے, اپنے دوستوں سے, ہر کسی سے گائیڈنس لیتے ہیں.